إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کے ساتھ مظہر ایوب، آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم میں. اور آج الحمدللہ جمعے کی نشست میں آج ہم بات کریں گے قرآن اور عملی زندگی، قرآن اور ہماری عملی زندگی. عملی زندگی آبویسلی قرآن اللہ کا ایک لازوال معجزہ جو قیامت تک زندہ رہنے والا اللہ کا معجزہ ہے، جو اللہ نے اس معجزے کو اپنے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کے صدقے میں عطا فرمایا. اور یہ معجزہ آسمانوں سے اللہ پاک نے زمین پہ انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ خلق خدا اس سے نصیحت حاصل کرے. اللہ پاک فرماتے ہیں: ھذا بیان للناس، یہ پورے انسانیت کے لیے ایک بیان ہے. وَھُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، لیکن متقیوں کے لیے اس کے اندر اللہ پاک نے ہدایت رکھی ہے. اللہ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا: فِيهِ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر ہر چیز کا ایک اللہ پاک نے اس میں وہ رکھا ہے تاکہ انسان اس سے رشد و ہدایت حاصل کرے اور اللہ کے ساتھ اپنا ایک ربط بنا سکے اور اللہ کے احکام کی جو ہے نا وہ اس حکم کو بجا لائے، احکامات کو بجا لائے. اور اسی لیے اللہ نے اس کتاب کو سب سے الکتاب بولا. اللہ نے بولا جیسی فوقیت اللہ کو اپنی مخلوق پر ہے، اسی طرح کی فوقیت کتاب اللہ یعنی قرآن العظیم کو تمام دنیا کی ہر کتاب پر ہے. دنیا کی کوئی کتاب ہو اس کو وہی فوقیت اور افضلیت حاصل ہے جو اللہ پاک کو اپنی مخلوق کے اوپر حاصل ہے. تو اللہ کے رسول کے صدقے جو ہمیں یہ کتاب ملی، یہ بحیثیت خود ایک اجمالی نقشہ پیش کرتی ہے. یہ ایک ایسا اجمالی نقشہ پیش کرتی ہے جس میں آپ کو ہر چیز کا ذکر ملے گا، لیکن اس کا ڈسکرپشن آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک میں نظر دورا کے دیکھنا پڑے گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ قرآن ایک مکمل کتاب ہے. آج دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو آج کی دنیا میں قرآن کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک اس کو یعنی قرآن پاک کی حقیقت کو کم کرنے کے لیے وہ ایسی خرافات بولنے لگے ہیں اس کے بارے میں، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اس کتاب کے بارے میں اللہ نے فرما رکھا ہے کہ اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ کتاب میں نے نازل کی ہے اور اس کتاب کا جو ہے اس کتاب کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا. یہ ہماری عملی زندگی کے لیے اللہ پاک نے یہ کتاب نازل کی ہے. اور عملی زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ہر وہ ٹاپک، ہر وہ زندگی کا مسئلہ بتاتی ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں اور اس سے آپ ہدایت لینا چاہیں تو آپ کو فردر ڈسکرپشن بھی بتاتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں میں سے ڈیٹیل کہاں سے ملے گی. آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث میں سے یہ کہاں سے ہمیں ڈھونڈ کے نکالنا پڑے گا. دوستو، آج دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور یہ آج نہیں، ہمیشہ سے لوگوں نے کوشش کی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ قرآن کو نہیں جو ہے مانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ لوگ تھے جو قرآن میں جو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ما ھذا کلام بشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. وہ اس زمانے میں بھی یہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کے ساتھ جو ہے نا یہ کوشش کی کہ قرآن کے ساتھ کوئی
اپنی اٹکل آزما سکیں. تو اللہ نے ان سے کہا تھا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم لوگ شک کرتے ہو جو میں نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلی، پھر ایک صورت بنا کے لا دو. فإن لم تفعلوا وادعوا شہداءکم، اپنے سارے جتنے تمہارے لوگ ہیں تمہاری طرح کے شیطانی چرخے والے سب کو جمع بھی کر لو اور یہ کوشش کرو کہ ہم ایک صورت بنا لیں. فإن لم تفعلوا، اگر تم یہ نہ کر سکو، وإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، سوال وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اس کا جواب اللہ نے خود دیا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. تو جب تم یہ نہیں کر سکتے تو تمہیں اپنے منہ اس طرح اس وقت تک بند رکھو جب تک کہ ہدایت تمہارے دلوں تک اتر نہ جائے. آج بھی دنیا میں، چونکہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کئی ایسے لوگ سو کالڈ، اللہ جانے وہ کہاں سے نکل کے آ کے وہ قرآن کے اوپر بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن، نعوذ باللہ من ذالک، جب اس کو قرآن کی کمپائلیشن ہو رہی تھی تو قرآن کی کمپائلیشن کے وقت قرآن کے اندر تبدیلی آ گئی. اب سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ اللہ پاک فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ کتاب میں نے نازل کی ہے، اس کا حفاظت کا ذمہ میرا ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک انسان اگر یہ بولتا ہے کہ میں یہ کتاب میں رد و بدل آ گئی، تو خدا نخواستہ اس نے اللہ کے اس دعوے کا، قرآن کا ہی اس نے انکار کر دیا جس کتاب کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہو. یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو کتب نازل ہوئی ان کے اندر تحریف ہوئی، اور تحریف اس وجہ سے ہوئی کہ اس زمانے کے اندر اس کتابوں کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا. یہ واحد کتاب ہے، چونکہ یہ آخر میں ختم نبوت کا صدقہ محمد مصطفیٰ کو عطا ہونی تھی اور آخری امت کو یہ اللہ کا لاسٹ ٹیسٹمنٹ ملنا تھا. اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ ٹیسٹمنٹ مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا صدقہ عطا فرمایا. یہ کتاب ناممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز چینج ہو جائے. آج 1400 سال کے بعد، یعنی ایون اگر آپ اس کی کمپائلیشن کے ٹائم سے دیکھیں، کمپائلیشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کمپائل نہیں ہوا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی صورت میں بتا دیا کرتے تھے کہ یہ آیت کس صورت میں جانی ہے. اللہ کے رسول نے اس زمانے میں حفاظ پیدا ہو چکے تھے جو قرآن کو سنتے تھے، سناتے تھے اور نمازوں میں قرآن کو پڑھتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے. وہ اللہ پاک نے ان کا ذمہ، دلوں تک قرآن اتر چکا تھا. صف و مصحف کی شکل میں، صفوں کی شکل میں ابھی نہیں آیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ جب قرآن اللہ پاک نے نازل فرما دیا، جب قرآن اللہ پاک نے نازل فرما دیا تو اس زمانے میں کئی لاکھ صحابہ کے دلوں میں یہ قرآن محفوظ تھا. اور یہ قرآن اس طرح سے محفوظ تھا کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ایون تلفظ، چونکہ عربک ایک بہت ہی ڈائیورس زبان ہے، ھذا لسان عربی مبین، اللہ نے اس لیے عربی میں دی کہ it is such a diverse language. اس کی لنگوسٹک، اس کے اندر جو ایلوکوینس لیول ہے، جو اس کے اندر اس کا تواتر ہے، جو اس کے اندر فصاحت ہے، بلاغت ہے، اللہ نے قرآن کو اس لیے اس زبان میں نازل کیا کہ اللہ پاک نے اپنے آخری ٹیسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا تھا، قیامت تک کے لیے پروٹیکٹ کرنا تھا. قرآن نے پوری عربی زبان کو، پوری عربک گرامر کو، پوری عربک گرامر کی ڈائیورسٹی کو ری ڈیفائن کیا، ری آرگنائز کیا. اب کمال دیکھیں، اللہ کی کتاب کے قربان ہو جاؤں، کتنی طاقت اللہ نے اس کتاب میں رکھی ہے. اور یہ آج موسم کے نکلے ہوئے مینڈک یہ بولتے ہیں کہ اس کتاب کو کمپائلیشن کے وقت جو ہے وہ ادھر ادھر کر دیا گیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ. 1400 سال میں آج اس قرآن کا ایک زیر و زبر اپنی جگہ سے کوئی نہیں ہٹا سکا، قرآن کا ایک نقطہ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکا. یعنی ایون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، صحابہ اکرام اہل بیت کے پردہ فرما جانے کے بعد، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کے زمانے سے نکلنے کے بعد تک قرآن کے اندر کوئی ایک زیر و زبر تبدیل نہیں کر سکا، اس کا کوئی ایک نقطہ تبدیل نہیں کر سکا. یہ حق ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. ھذا بیان للناس، یہ اللہ کا بیان ہے. اللہ نے اس کو کلمۃ الحق کہا ہے، اللہ نے اس کو ہدایت کا رستہ کہا ہے، اللہ نے اس کو نور کا رستہ کہا ہے، اللہ نے اس کو ہدایت کا رستہ کہا ہے، اللہ نے اس رستے پہ چلنے والے کو کامیاب کہا ہے. اللہ نے بتایا کہ فیہ ھدی للمتقین، اس کے اندر متقیوں کے لیے ہدایت ہے. فیہ نور، اس کے اندر اللہ نے روشنی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ من الظلمات الی النور، یہ انسان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے چلی جاتی ہے. اللہ پاک نے ہمیں بتایا کہ کل قیامت کے دن کامیاب ہونے والے اسی کے پڑھنے والے ہوں گے.
اس پہ عمل کرنے والے متقی ہوں گے. اس کا ایک ایک ٹیکسٹ, اس کا ایک ایک زیر و زبر اللہ پاک نے جو ہے نا وہ اللہ پاک نے اس کو اللہ پاک نے محفوظ فرمایا, اور اللہ نے یہ وعدہ فرمایا. آج کی دنیا میں جب عام میرے جیسے گناہگار لوگ بھی کچھ جن کو کچھ تھوڑا سا قرآن یاد ہوتا ہے, اگر ان کے سامنے کوئی معمولی سی غلطی کرے, دنیا کے اندر لاکھوں مساجد میں ایک قرآن پڑھنے والا قاری نماز کے دوران ہی اگر کوئی غلطی کر رہا ہو تو پیچھے سے کھڑا ہوا جو نمازی ہوتا ہے وہ فتح دیتا ہے. وہ کہتا ہے تو نے یہاں پہ نماز کے اندر قرآن پڑھنے میں غلطی کی, چاہے وہ اتنی غلطی ہو کہ اگر وہ نماز کے اندر خرابی پیدا نہ بھی کرتی ہو, تو نمازی پیچھے کھڑا ہونا جس کو دوسرے کو اگر قرآن یاد ہوتا ہے وہ فتح دیتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری کتاب الف الحمد سے لے کے الف لام میم سے لے کے والناس تک اللہ کی پوری کتاب حفاظ کے دل میں تھی, اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کے لیے قربانی دی تھی, جنہوں نے دین کے لیے جد و جہد کی تھی, جنہوں نے دین کے لیے مشقتیں کی تھی. ان کے ہوتے ہوئے کوئی قرآن کے اوپر غلط ترتیب بناتا اور وہ خاموش رہ جاتے. ایک نماز کے اندر ایک سورت کا ایک لفظ اگر غلط ہو تو پیچھے کھڑا ہوا نمازی فتح دے گا, وہ بولے گا, امام کو بولے گا تو نے یہاں پہ غلط پڑھ دیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی کتاب ہزاروں آیتوں والی کتاب, آج یہ جو موسم کے مینڈک نکل کے اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ جب آ کے کرتے ہیں, خدا کی قسم وہ اپنے آپ کو اور حقیر بتاتے ہیں. وہ نظر آتا ہے کہ وہ کتنے چھوٹے انسان ہیں, وہ کتنے معمولی انسان ہیں جو اتنی بڑی کتاب پر. اس کی مثال ایسے ہی ہے, یعنی ایون میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کوشش کرے کہ سورج کی طرف کر کے تھوکنے کی کوشش کرے تو تھوک پلٹ کے اس انسان کے اپنے منہ پہ آئے گی, کیونکہ سورج جیسی مخلوق کی حیت جو ہے, سورج جیسی کائنات کے اندر جو اللہ نے پریزنس بنائی ہے, اس تک بھی انسان نہیں پہنچ سکتا, جبکہ وہ قرآن سے تو بہت حقیر ہے. سورج تو قرآن کے سامنے کوئی وجود نہیں رکھتا. تو آج مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی تحریف کر سکتا. یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کا کلمہ ہے, یہ وہ کلمہ ہے جو قیامت تک گونجتا رہے گا. یہ وہ کلمہ ہے, قرآن اللہ کا وہ کلمہ ہے جو قیامت تک اللہ کی وحدانیت کے ترانے گاتا رہے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ترانے گاتا رہے گا, اللہ کی نبی کی رسالت کی ختم نبوت کے ترانے گاتا رہے گا, رشد و ہدایت کا رستہ دکھاتا رہے گا, روشنی بن کے چمکتا رہے گا, اس روشنی میں گمراہ لوگوں کو رستہ دکھاتا رہے گا. قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کتاب کو حفاظت میں رکھ لیا. جو لوگ ایسے لوگ ہیں وہ صرف آپ ان کو جب ان کی بات سنیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ گمراہ لوگ ہیں جن کے پاس جو اور اتنے گمراہ ہیں کہ ان کی ہدایت ان کے ہاتھوں سے چلی گئی. اب وہ بالکل ایک ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح, جیسے ایک انسان جس کو تیرنا نہ آتا ہو اور اگر آپ اس کو پانی میں پھینک دیں تو اس کی جو حالت ہوتی ہے, اس قسم کے لوگ جو قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں بالکل ویسے ہی لوگ ہیں. یہ وہ ڈوبتے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کے پانی جن کے نتھنوں میں جا چکے, اور اس پانی کے جانے سے ان کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی. خدا کی قسم, اللہ کی کتاب تو ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے رستہ دکھائے گی, رشد و ہدایت کا رستہ بتائے گی, مخلوق کو گائیڈ کرے گی, دلوں میں ایمان کی رمق پیدا کرے گی. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, جو اللہ کے ذکر کو سنتے ہیں مومن وہ ہیں جن کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, جب میری اسی قرآن کی آیتیں ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, وَزَادَتْهُمْ ایمانا, ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ اللہ نے قرآن کا معجزہ رکھا, اور قرآن کا یہ کوئی ایک معجزہ نہیں ہے, قرآن ایک معجزوں کا سمندر ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بحیثیت معجزہ عطا کیا گیا ہے. یہ بحیثیت معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے, اور یہ معجزہ قیامت تک زندہ رہنے والا معجزہ ہے. یہ وہ معجزہ نہیں ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے. تو لوگ جو اس کے اوپر آج اعتراض کر رہے ہیں, وہ بعض لوگ کہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اس کی کمپائلیشن ہوئی تو اس کے اندر کچھ چیزوں کو ادھر ادھر رکھ دیا گیا, کئی چیزیں بیان کی گئی, کئی چیزیں بیان نہیں کی گئی. تو میں یہ صرف سوال پوچھتا ہوں, اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کتاب کے پورے مکمل کسٹوڈین نہیں تھے؟ کیا حضرت علی کو پورا قرآن یاد نہیں تھا؟ کیا حضرت علی کی خلافت عثمان کے بعد نہیں آئی؟ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بولا کہ اب تک یہ قرآن کے اندر غلطی تھی, اصل قرآن تو میرے پاس رکھا ہوا, یہ لے لو؟
میں صرف یہ لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں گمراہی کے اندر کہ یہ ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایکچولی الزام ان پہ ٹھہرا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دینی غیرت تھی وہ اتنی تھی کہ اگر قرآن میں ایک زیر زبر بھی کم ہوتا تو میں کیا بولوں گا، دنیا کا ہر مسلمان یہ بولے گا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یہ قبول نہ کرتی کہ ایک پوری کتاب میں رد و بدل ہو گیا۔ کیا اہل بیت کو قرآن یاد نہیں تھا؟ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا قرآن یاد نہیں تھا؟ کیا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو قرآن یاد نہیں تھا؟ تو وہ لوگ کدھر تھے جب نعوذ باللہ من ذالک جب قرآن میں تحریف ہو رہی تھی، جب دین میں نعوذ باللہ من ذالک بگاڑ پیدا ہو، تو وہ لوگ کہاں تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کیوں نہیں ریوائز ورژن پیش کیا گیا؟ خدا کے واسطے تم لوگ کیسی بات کرتے ہو؟ تم لوگ اپنے علی رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کے مسلمانوں کے ہمارے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مانتا ہوں، تو خدا کی قسم تمہارا یہ سوال جو ہے خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک سوال کھڑا کر دیتا ہے کہ اس وقت جو کہ اس خلافت عثمانیہ کے بعد جو سال علی رضی اللہ کو ملے، کیا ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہوا کہ قرآن کو وہ ٹھیک کر کے بتاتے؟ کیا وہ لوگوں تک قرآن کو پہنچاتے؟ خدا کرو، خدا سے ڈرو، اللہ سے قیامت کو ڈرو۔ کل یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ جب یہ جواب دینا ہوگا اور زمین کے اندر آپ اور میں چلے جائیں گے تو آپ یقین مانیں وہاں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج میں تم سب کو دعوت دیتا ہوں جو قرآن کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ خدا کی قسم آج توبہ کر لو، رجوع کر لو اپنے اس بد عملی سے۔ کل تم قبر کے اندر ہوگے اور تمہارا بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کل تم قبر کے اندر ہوگے اور تم کوشش کرو گے کہ مجھے میں کاش آ کے اپنی کریکشن کر سکوں، اس وقت تک بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہماری زندگیوں میں اللہ پاک نے کتاب عطا فرمائی ہے۔ یہ کتاب اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس سے ہم رشد و ہدایت حاصل کریں، ہم اس لیے کہ ہمیں اللہ کے رستے پہ چلنے والا بنائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس پہ چلو گے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، نبی کی زندگی سنت کی شکل میں تمہارے سامنے ہے، اللہ کی کتاب اطیعوا اللہ، اللہ کے احکام قرآن کی شکل میں تمہارے سامنے ہے۔ جب تم ان دونوں کا مجموعہ اپنے سامنے رکھ لو گے، ہدایت کے رستے پہ چل نکلو گے، اللہ تمہاری دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں کامیاب کرے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب کرے گا۔ یہی قرآن دنیا کے اندر انسان اور مسلمان کی زندگی کا منشور ہے، یہی وہ کتاب ہے جو آخری کتاب ہے، یہی وہ لاسٹ ٹیسٹمنٹ ہے، یہی وہ اللہ کی وحی ہے جو آخر میں آئی۔ اللہ کے رسول قیامت کے دن ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے رسول ہماری شفاعت فرمائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کبھی بتائی ہو، کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وقال الرسول، اس دن آپ کے رسول یہ بولیں گے۔ وقال الرسول کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ وقال الرسول، اس دن آپ کے رسول یہ بولیں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو پس پش ڈال رکھا تھا۔ وہ قرآن کو نہ سمجھنے کے لیے تیار تھے، نہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار تھے۔ وہ سارے کے سارے فرقہ واریت کے مارے ہوئے مسلمان تھے، پہلے اپنے فرقے پڑھتے تھے، اگر فرقوں سے بچ جاتے تھے تو فقہ پڑھنے بیٹھ جاتے تھے۔ اب ضرور فقہ پڑھو، اپنے سکولز کو ضرور ڈیفائن کرو، اپنے مسائل کو ضرور سیکھو، لیکن یہ ہرگز مت کرو کہ ایک چیز کو تم قرآن کے اوپر لے آؤ، ایک چیز کو کہ میں تو فلانے مسلک کا ہوں، اس مسلک میں یہ ہوتا ہے، گویا کہ آپ کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے کلام کو آپ پیچھے رکھ کے وقال الرسول، اس دن اللہ کے رسول بولیں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو پس پش ڈالا تھا، میری قوم نے قرآن کو ترک کیا تھا۔ خدا کے واسطے یہ کام نہ کریں، اللہ کی کتاب کو سامنے رکھیں۔ یہی کتاب جنت کا رستہ ہے، یہی کتاب ہمیں آخرت سے جنت میں لے جانے والی ہے، یہی کتاب دنیا کے اندر ہماری عملی زندگی کو بنانے والی ہے۔ اگر آج ہم اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہمیں قرآن دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم اخلاق کو بنانا چاہتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی زندگی کا کردار بنانا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ کی کتاب پڑھنی ہوگی۔ جب تک ہم اللہ کی کتاب نہیں پڑھیں گے، خدا کی قسم ہمارے اندر دینی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ یہ آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ تہیہ کریں، آج آپ عہد کریں کہ میں نے اللہ کی کتاب سیکھنی ہے، کیونکہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کا ٹیسٹ اسی کتاب پہ کل آئے گا۔
اللہ کے رسول نے ہمیں یہ کتاب دے دی اور فرمایا کہ ان الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ دن ہے کہ تمہارا دین پورا ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے واسطے نعمت قرآن تمام ہو گیا، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے واسطے میں نے دین اسلام چن لیا۔ تو اللہ کی رسول کی زندگی میں نعمت قرآن تمام ہوئی، دین مکمل ہوا، اور اس مکمل دین کو اللہ نے اسلام کا نام دیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں آج بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ تم سے کوئی اور چیز قبول نہیں کرے گا کل قیامت کے دن۔ اللہ نے تم پہ اسلام مکمل کر دیا، اب تم کوئی اور چیز نہیں ڈھونڈ کے تم اپنے طور پہ دین کی کوئی نئی شکل بنا کے لاؤ گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ایز اے دین ہے تو وہ دین اسلام ہے جو قرآن کی شکل میں پورا ہو گیا۔ ان الدین عند اللہ اسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اگر دین اسلام سے ہٹ کے کوئی نئی چیز پیدا کر کے لاؤ گے فلا یقبل منہا، میں تم سے قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں قبول نہیں کروں گا۔ تو 50 چیزیں دین میں ایڈ کر کے لیا، تو نے اگر وہ دین نہیں لے کے آیا جو محمد مصطفیٰ پہ اترا، جو محمد مصطفیٰ نے مکمل کیا، جو محمد مصطفیٰ نے مکمل کر کے دنیا کو ہم جیسے لوگوں کو دیا، اگر وہ دین پہ نہیں چلو گے تو اللہ کہتے ہیں لا یقبل منہا، میں نہیں قبول کروں گا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور خدا نہ خواستہ یہی شخص قیامت کے دن خسارے والوں میں سے ہوگا۔ یہ ڈر جانے والی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن نہ میرے آگے پیچھے نہ کوئی، نہ میری شفاعت کرنے والا، نہ مجھے کوئی بچانے والا، اور خدا نہ خواستہ اس دن قطار میں کھڑے ہوئے کو کہا گیا کہ تو خسارے والوں میں سے ہے، کیونکہ تو نے محمد مصطفیٰ کا وہ دین نہیں اپنایا جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا تھا، جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کی نورانی سنتوں میں زندہ کیا تھا، جو محمد مصطفیٰ نے دین کر کے تم سب کو بتایا تھا، جو محمد مصطفیٰ نے دین اپنے آنے والے لوگوں کو چھوڑ کے گئے تھے، تم نے وہ دین نہیں اپنایا، تم اپنے فرقوں میں پڑ گئے، تم فرقہ واریت کے نشان میں چلے گئے۔ اللہ نے رسول اللہ کو بولا تھا کہ جن لوگوں نے دین کو بانٹ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، فرقے بنا دیے، اے رسول تیرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ دین سے ہٹ گئے، انہوں نے دین کی ایک اپنی شکل اختیار بنا دی۔ یہ دین اللہ کا حکم ہے، یہ حکم اللہ کا ہے، نبی صلی اللہ کے نبی نے نبی کی سنتوں میں زندہ رکھا، اللہ کے حکموں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے سے زندہ رکھنے کا نام دین اسلام ہے، تاکہ وہ نورانی سنتیں جو اللہ کے رسول میں، وہ ایکسپلینیشنز جو اللہ کے حکم قرآن کی شکل میں آئیں، اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پہ زندہ رکھنے کا نام دین ہے، اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پہ چلانے کا نام دین ہے، اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پہ سمجھنے کا نام دین ہے، اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پہ اپنانے کا نام اور کامیاب ہونے کا نام دین ہے۔ اگر میرے دین کے اندر اللہ کا حکم نظر نہیں آتا، فرقہ ضرور نظر آتا ہے۔ میں بڑا نعوذ باللہ من ذالک، میں ایک فرقہ واریت والا مسلمان ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج آپ دیکھیں اکثر جو لوگ بیچارے سادے مسلمان بھی ہیں، وہ اتنے فقوں میں پڑ گئے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں، وہ مستند حدیث کو دیکھ کے بھی وہ تھوڑے سے ڈگمگاتے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے فقہ سے کانفلکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ خدا کے بندو، اللہ کا دین تو اللہ کی کتاب اور نبی کے طریقے میں ہے، یہ تم لوگ کہاں پڑ گئے ہو؟ یہ آپ کو میں بتاؤں، یہ بڑی خسارے کی بات ہے۔ دین کی جستجو کرو، قرآن کی جستجو کرو، قرآن کی طلب کرو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو، جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں اس کتاب کو اتارو، کیونکہ کل ہمارا اور آپ کا امتحان اسی کتاب پہ ہونا ہے، کل ہمارا اور آپ کا نتیجہ اسی کتاب پہ نکلے گا۔ یہی کتاب ہے جس میں ہمارا ٹیسٹ ہونا ہے، یہی کتاب ہے جو کل قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوگی اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے کتاب اللہ پہ عمل کیا؟ خدا نہ خواستہ میں ان لوگوں میں تو نہیں کھڑا ہوں گا جس کے بارے میں رسول اللہ قرآن میں ہی کہہ رہے ہیں، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اپنا محاسبہ کریں کہ میں کہیں ان لوگوں میں سے تو نہیں آتا جس کے محاسبے میں اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے میری قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ وہ فقہ والے مسلمان بن گئے، فرقے والے مسلمان بن گئے، یا پھر اس جیسے چند گمراہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھ کے اور دینی لبادہ اوڑھ کے آتے ہیں، اور دینی لبادہ اوڑھ کے وہ خرافات بکواس لوگوں کے لوگوں کے کانوں تک پہنچاتے ہیں۔
کیونکہ یہ گمراہ شیطان کے کارندے ہیں۔ یقین مانے خالی دین کا ہونا، دین کا نام لے کے آنے کا نام یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں، شیطان کی ایک بڑی مضبوط شکل دینی شکل ہے۔ میں آج آپ کو بڑے کھل کے یہ بات بتا رہا ہوں، جب کسی انسان کی دینی ٹیگ لگا کے اللہ کی بات کرے تو اور غور سے سنیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ گمراہ آدمی گناہ کی طرف بلا رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے، شیطانی کام کروا رہا ہے، لیکن جو انسان اپنے اوپر دین کا ٹیگ لگا کے آپ سے گفتگو کر رہا ہے، وہ سب سے خطرناک آدمی ہے، کیونکہ اب وہ آپ کا ایمان بھی خراب کرے گا، وہ آپ کا عقیدہ بھی خراب کرے گا۔ شیطان نے کہا کہ انسان نے، حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث ہے کہ انسان نے مجھے استغفار کے ذریعے ہلاک کیا، انسان نے مجھے استغفار کے ذریعے ہلاک کیا۔ میں انسان کو گمراہ کرتے کرتے گمراہی کی طرف لے جاتا ہوں، پھر وہ ایک بار اس کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، وہ واپس اللہ اس کو دین کی طرف لے آتا ہے۔ لیکن کہتا ہے شیطان کہتا ہے میں نے انسان کو بدعات کے ذریعے ہلاک کیا، کہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرتے جاؤ، جو چیز سمجھ آتی ہے اپنے حساب سے نکال لو اور اس کو دین کا حصہ بنا لو، اس کے اندر سچی جھوٹی باتیں، من گڑت باتیں لکھ کے اس کو دین کی شکل میں پیش کرو۔ شیطان کہتا ہے انسان نے مجھے توبہ سے اور استغفار سے ہلاک کیا، میں نے انسان کو بدعات کے ذریعے ہلاک کیا۔ دوستو بھائیو، خدا کے واسطے میری آپ سے یہ قرآن کو سیکھیں۔ افلا یتدبرون القرآن، تم کیا قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کوئی ہے جو قرآن کو سمجھے؟ قرآن کو سیکھیں۔ اپنی زندگیاں جب تک ہماری یہ سانسیں چل رہی ہیں اور یہ روح جو ہے ہمارے بدنوں کے اندر ابھی ہے، موجود ہے، اور ہمارے پاس دنیا کا وقت ختم نہیں ہوا، تو خدا کے واسطے قرآن سیکھیں، اپنے ایمان کی فکر کر لیں، اپنے اعمال کی فکر کے ساتھ ساتھ ایمان کی فکر کر لیں۔ شیطان آج کل جا بجا پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ سے آپ کا ایمان کو لے جا سکتا ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے قرآن سیکھیں۔ انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ قرآن اور عملی زندگی کے اوپر ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ میری آگے انشاءاللہ چونکہ رمضان آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو رمضان کے اندر جو ہے نا اس کی پوری اہتمام کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ ہم رمضان کے اندر قرآن کی عملی زندگی کے اوپر بات کر سکیں، ہم قرآن اور عملی زندگی میں بات کر سکیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو اگلے جمعے تک آپ سے اجازت مانگتا ہوں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔